اور بالخصوص میری اپنی کانسٹیٹنسی میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب میرے والد صاحب ایجوکیشن منسٹر تھے تو ہمارے پاس 10+2 کے لڑکے نہیں ملتے تھے کہ ان کو ہم نوکری لگا سکیں، کیونکہ سب لگ چکے تھے۔ نوجوانوں کے لیے میرا تو یہی رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نوجوانوں کی مدد کی جائے، اور انشاءاللہ میں ان کے لیے 24/7 کھڑا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سٹار میڈیا پروڈکشن سے میں ہوں آپ کا میزبان ایم شاکر کشمیری، حاضر خدمت آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کرانے کے لیے۔ آپ کے گلے شکوے جو بھی ہیں، یا آپ کے جو پرسپشنز ہیں، یا آپ کے جو استفسارات ہیں اس شخصیت کے تئیں، وہ ہم ان تک پہنچائیں گے، ان کا ورژن بھی لیتے ہیں، اور پھر بعد میں آپ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ ہم کس حد تک کامیاب ہوئے آپ کے گلے یا آپ کے شکوے یا آپ کے استفسارات یا آپ کے جو پرسپشنز یا آپ کے سوالات جو ہیں یا آپ کی جو وابستگی ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ میری مراد ڈاکٹر سجاد شفیع صاحب سے ہیں، جو اس وقت سرحدی تحصیل اوڑی کے اسمبلی ممبر ہیں، موجودہ اسمبلی کے۔ میں آپ کے اور ان کے درمیان حائل تو نہیں رہوں گا، میں ڈاکٹر صاحب کو ہی ویلکم کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو سٹار میڈیا پروڈکشن۔ شکریہ شاکر صاحب۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ سے بات ہوئی، اور بہت خواہش تھی کہ لوگ بار بار ہمیں کہتے تھے کہ نہیں آپ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں، ڈاکٹر صاحب سے بات کریں، یہ چیز ان کے ساتھ جو ہے ڈسکس کریں، یا یہ ہمارے جو خیالات ہیں یا یہ جو ہمارے سوالات ہیں ان تک پہنچائیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جب الیکشن کا جو آپ اس کی جو کمپین کر رہے تھے تب آپ نے کچھ وعدے کیے تھے، خاص طور سرحدی، میں پارٹی کے حوالے سے بات نہیں کروں گا، ذاتی طور آپ نے جو ہے کانسٹیٹوئنسی کے عوام کے ساتھ کیے تھے۔ تو اس کے بعد جب آپ نے جیت حاصل کی، آپ کو لوگوں نے ایک اچھا خاصا مینڈیٹ دے دیا، آپ نے ایجنڈا کیا سیٹ کیا تھا؟ دیکھیے، میرا ایجنڈا جو تھا وہ کلیئر کٹ تھا کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ خاص طور پہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، بالخصوص ریاست جموں کشمیر میں 25% سے زیادہ بے روزگاری ہے، جو اس وقت کنٹری کے اندر سب سے زیادہ ہے، اور بالخصوص میری اپنی کانسٹیٹنسی میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب میرے والد صاحب ایجوکیشن منسٹر تھے تو ہمارے پاس 10+2 کے لڑکے نہیں ملتے تھے کہ ان کو ہم نوکری لگا سکیں، کیونکہ سب لگ چکے تھے۔ اور سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو میرے والد صاحب کی تھی وہ RET اسکیم تھی، جس میں 70,000 چولہے ان نے جو ہے پوری ریاست جموں کشمیر میں جلائے تھے۔ تو میری یہی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے بے روزگاری کو دور کیا جائے اور اوڑی کو ٹورزم میپ پہ لایا جائے۔ اوڑی بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کے لیے میں نے جو ایک پلان بنایا وہ یہی تھا کہ بھائی ہمارا بارڈر ایریا ہے، بارڈر ٹورزم جو ہے لوگ آ کے دیکھیں، کمان پوسٹ پہ بارڈر کے اس پار اور اس پار۔ بارڈر ٹورزم کا تھا، ایکو ٹورزم کا تھا، کیونکہ جن لوگوں کو شوق ہے ہائیکنگ کا اور پہاڑوں پہ جانے کا، ان کے لیے ایکو ٹورزم، بالخصوص لمبر اور لچھی پورہ وائلڈ لائف سینچری جو ہماری ہے، جس میں ہمارا ریئر اسپیسیز اینیمل جو ہے مارخور پایا جاتا ہے، وہ جا کے دیکھیں۔ اور اس کے بعد پلگرمیج ٹورزم، کیونکہ ہمارے پاس بابا قاضی ناگ، بابا رنگی امام، شاہدرہ شریف، اس کے بعد جو ہے بابا فرید کی زیارت ہے، اس کے ساتھ ہمارا چھٹی پادشاہی برن پیلا کا گردوارہ ہے، ہمارے پاس رامپور میں اور ٹٹھا مندر میں ہمارے پانڈو مندر ہیں۔ تو میں ان کو اس علاقے کو جو ہے منظر عام پہ لانا چاہتا تھا، ٹورزم کے میپ پہ لانا چاہتا تھا۔ اور ہمارا ایک اور یہ تھا کہ بھائی گلمرگ میں سیاح آتے ہی ہیں، تو وہاں سے ہم نے ایک روڈ یہاں PMGSY اور وہاں سے بیکن کی روڈ جو ہے بیچ میں سے بنالی کی وایا بنالی لوگ آ سکیں، اور ایک ہی دن میں وہ گلمرگ سے ہوتے ہوئے ہمارے اوڑی میں بارڈر ٹورزم کو بھی لطف اندوز ہو کے واپس جا سکیں۔ سو یہ میرا ایک پلان جو تھا وہ میں نے اس سال کا جو میں نے پہلا بنایا ہوا تھا کہ یہ کریں گے، اور اس سال ہم نے اس کی شروعات کرنی تھی، لیکن کچھ حالات ایسے ہو گئے، اور آپ دیکھتے ہی ہیں کہ پچھلے دنوں بارڈر پہ کتنی ٹینشن تھی اور ہم لوگوں نے کتنا بھگتا ہے، اور ہم لوگوں کے مکان تباہ ہوئے، فلی ڈیمیج ہوئے، سیویرلی ڈیمیجڈ ہوئے، تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا پلان تھوڑا سا رک پڑا ہے۔
تاکہ اس میں یہ تھا کہ ٹورزم سٹارٹ ہو جاتا تو ہمارے کچھ نوجوان جو ہیں اس میں بھی چلے جاتے ہیں. بالکل بالکل. ایک یہ جو ہے پرائیویٹ یونٹس انٹرپرینرس اس کے لیے کام کیا جانا چاہیے تھا. کیا آپ کے اس جو آپ نے ایجنڈا بے روزگاری کو ختم کرنے کے بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے تھا, یونٹس جو ہے انٹرپرینرس ان کو کہیں پہ ان میں جگہ تھی؟ اگر تھی تو اس پہ کہیں کوئی عمل درآمد جو ہے اس کا آغاز ہو گیا؟ دیکھیے HDP پروجیکٹ ہے جو ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے لایا ہوا ہے, اس میں انہوں نے بڑا اچھا اسکیمز کی ہوئی تھی, شیپ فارم, ڈائری فارم کی, اس میں بھی ہمارے بچوں نے اب حصہ لینا شروع کیا تھا, اور گرین ہاؤسز اس میں بھی ہمارے بچوں نے شریک ہوئے تھے, اور اس میں بھی لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے. اور دوسرا جو ہمارا مین جو میں جس پچھلے 4-5 مہینے سے جس کے اوپر میں مین کام کر رہا تھا, دوز ویر 2 پاور پروجیکٹس. ایک مہورا ہیریٹیج پاور پروجیکٹ جو ڈیفنکٹ پڑا ہوا ہے, کیونکہ پہلا پاور ہاؤس تھا اس زمانے کا, اس کو میں ریوائیو کرنے کے لیے لگا ہوا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. اچھا, اس پہ کام چل رہا ہے. اور دوسرا جو میمو آف انڈرسٹینڈنگ جو میں نے پچھلے 4 مہینے میں محنت کر کے جو میں نے کامیابی حاصل کی بٹوین اسٹیٹ گورنمنٹ اینڈ NHPC, اوڑی 1 اسٹیج 2 240 میگا واٹ, اس کی MOU سائن ہو چکا ہے. بالکل. اور اس کی اب کچھ فارمیلٹیز رہ گئی ہیں, اس کی ٹینڈرنگ بھی ہو گئی ہے سول ورک کی, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سپٹمبر-اکتوبر میں ہم اوڑی 1 اسٹیج 2 پروجیکٹ 240 میگا واٹ کا جو کام ہے, اگر حالات سازگار رہے تو انشاءاللہ وہ ہم سٹارٹ کریں گے. اس سے ہمارے علاقے میں لوگوں کو بے روزگاری میں کافی فرق پڑے گا. اس میں ہمارے نوجوان بھی ابزارو ہو جائیں گے, لیبر طبقہ بھی ابزارو ہو جائے گا, چھوٹے موٹے ٹھیکیدار بھی ابزارو ہو جائیں گے, تو کم سے کم لوگوں کو تھوڑی سی راحت ملے گی. اس پروجیکٹ کو لانے میں اور MOU سائن کرانے میں میں لگا تھا, اور میں اس میں کسی حد تک کامیاب ہو چکا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ سپٹمبر-اکتوبر میں ہم اس کا کام سٹارٹ کریں گے. چلو الحمدللہ. یہ NHPC کے حوالے سے ہی سوال یہ ہے کہ اوڑی میں فرسٹ سیکنڈ جو ہے دونوں جو پروجیکٹس اس وقت کام کر رہے ہیں, اور بجلی وہاں سے پیدا ہو رہی ہے. سرحدی تحصیل اوڑی کے عوام کو کیا مل رہا ہے؟ جو ملنا چاہیے تھا, سبز باغات تو سبز باغ دکھائے گئے, جو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا ہے. شاکر صاحب میں آپ کو کہا گیا 5 کلومیٹر جو ہے فری سراؤنڈنگ میں فری ملے گی, بجلی ملے گی, ڈاکومنٹس کھو گئے ہیں. لیکن وہ جو ملنا چاہیے تھا, جو ہمارے لوگوں نے سفر کیا ہے, ہمارے لوگوں کی زمینیں گئی ہیں, ہمارے لوگوں کا کاروبار گیا ہے, ہمارے لوگوں کی پریشانیاں ہوئی ہیں, اس کے مقابلے میں نہیں ملا ہے. اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے اوڑی کی عوام پھر دوبارہ اس میں سفر کریں. اوڑی 1 میں کیا MOU سائن نہیں ہوا کہ بھائی ہمیں کیا ملنا ہے اس سے. وہاں صرف سمپل 12% کی جو ہے فری الیکٹرسٹی ملتی ہے. اوڑی 2 میں جو MOU سائن ہوا ہے اس میں 12% کی الیکٹرسٹی اور پلس 1% جو ہے جو انکم ہوگی, وہ انکم جو ہے وہ گورنمنٹ آف جموں کشمیر کو ملے گی. اس میں جو 1% اس میں یوز ہونا چاہیے, جو ایکچوئل میں ہے کہ بھائی وہ ڈیولپمنٹ آف اوڑی علاقہ ہونا چاہیے. تو اگر ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہ 1% جو بنتا ہے وہ ہمارا اوڑی 2 میں جو MOU سائن ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ کم سے کم 35 سے 40 کروڑ روپے جو ہے وہ فار دا ڈیولپمنٹ آف اوڑی علاقہ ہونا چاہیے تھا. اور CSR کا بھی جو پیسہ ہے وہ ہمارا لوکلی ہمارے علاقے میں لگنا چاہیے تھا لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے. لیکن پچھلے کئی سالوں سے وہ CSR کا پیسہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے ہر علاقے میں جا کے لگا, اور اوڑی میں بہت کم لگا. تو اس بار میں نے یہ بالکل طے کیا, اور میں نے بالکل کلیئر کٹ انسٹرکشنز دی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر بارہمولہ کو کہ آپ نے پیچھے کیا کیا پچھلے 5 سال میں, مجھے اس کے ساتھ نہیں ہے. لیکن آگے جو بھی CSR کا پیسہ ہوگا, جو ہمارے 2 پروجیکٹس کا ہے, جو ہمارا حق ہے ہمارے علاقے کا فار دا ڈیولپمنٹ آف دا ایریا, وہ ہمارے علاقے سے باہر نہیں جائے گا. ایک دوسرا میں نے اپنی گورنمنٹ سے بھی ٹیک اپ کیا ہوا ہے کہ جو 1% کا جو بینیفٹ, جو پیسہ جو ریونیو آئے گا جو 12% میں, وہ ہمارے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہونا چاہیے. وہ صرف اوڑی کو ملنا چاہیے. اس پہ بارے میں بھی میں نے آنبر چیف منسٹر صاحب سے وہ بات کی ہوئی ہے. اور جو نیا پروجیکٹ 240 میگا واٹ کا جو سٹارٹ ہوگا, اس میں جو MOU سائن ہوگا, اس میں 2 چیزیں تو بڑی کلیئر کٹ ہیں کہ جابس ملیں گے, ڈیلی ویجرس ہوں یا مستقل ہو, جس طریقے سے بھی گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی, گورنمنٹ آف انڈیا کی NHPC میں پالیسی ہوگی, وہ میرے لوکلز کو ملنا چاہیے.
انہیں کا حق ہے, انہیں کو بینیفٹ ملنا چاہیے. اینڈ آئی ول میک اٹ اے پوائنٹ کہ وہ چیز جو ہے وہ جو ہمارے نوجوان, جو ہمارے لوگ محروم رہے ہیں پچھلے 2 پروجیکٹس میں, اس بار جو ہے وہ اس محرومیت سے جو ہے محفوظ رہیں. لاور جہلم پروجیکٹ, ابھی آپ مہرہ کی بات کر رہے تھے. لاور جہلم پروجیکٹ پچھلے سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جیسے نظر انداز ہوا ہے. دیکھیے وہی ہم کہتے ہیں کہ پچھلے 5-6 سال سے ہم نے بڑی باتیں کی, بڑی ڈینگیں ماری, بھائی ہم نے اتنا کچھ لایا, اتنا سرمایہ کیا, اتنا کچھ کیا. میرے لاور جہلم پروجیکٹ کے جو ہیں ٹرانسفارمرز جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں, اور اس کے لیے ٹینڈرنگ بھی ہوئی کہ ہم نے اس کو اپ گریڈ کرنا ہے 40-50 MVA پہ. ٹینڈرنگ بھی ہوئی اور اس کام نہیں لگا. سو نیچرلی جس کیپیسٹی میں لاور جہلم کو پاور دینا ہے وہ اس لیول پہ نہیں دے پا رہا ہے, اور ہماری آلریڈی ڈسکشن ہو چکی ہے. اب اس کی دوبارہ ٹینڈرنگ ہوئی ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو لاور جہلم ہے وہ اپنے فل پوٹینشیل پہ پاور دے سکے اور ہمارے لوگ جو ہیں اس سے فیض یاب ہو سکے. ڈاکٹر صاحب PMGSY نے اور اس کے ساتھ میں نے مہورہ ہیریٹیج پروجیکٹ جو ہے اس کا بھی کام, جو اس کا پروسیس سٹارٹ کیا ہے, تاکہ مہورہ پاور ہاؤس جو ہے اس کا کام بھی دوبارہ لگے ایز اے ہیریٹیج پروجیکٹ, اور جس سے 8 یا 10 میگا واٹ کی جو بجلی ہے وہ ہمارے لوگوں کو بھی بینیفٹ ہو جائے گی اور ہمارے لوکلس کو بھی اس کا بینیفٹ ملے گا. ڈاکٹر صاحب یہ PMGSY ہے یا RMP ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ LJHP کی بھی جو بات اس کی ہو رہی ہے, LJHP کی جو اس کے سراؤنڈنگ روڈز ہیں بالکل خستہ ہیں. کبھی شاید آپ کا گزر ہوا ہوگا روڈز کے اوپر سے, بہت زیادہ خستہ. دیکھیے جو LJHP کی جو روڈ ہے وہ جو اس علاقے کی وہ LJHP نے کرنی ہے. باقی PMGSY میں ہمارے اس سال ہم نے نئے 6 پروجیکٹس کلیئر کروائے ہیں, اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ہر پتی تک روڈ پہنچا سکیں. اب اس میں صرف ایک فیکٹر جو ہے PMGSY میں جو اب اس بار نہیں آ رہا ہے وہ آ گیا ہے کہ لینڈ ایکویزیشن نہیں ہو رہی ہے. اچھا. اب ہم ہی لوگوں کو بول رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو روڈ چاہیے تو 2-2, 4-4 فٹ آپ کو زمینیں دینی چھوڑنی پڑیں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایریا کی ترقی ہو. 6 نئے پروجیکٹس جو ہیں ہمارے اس بار کلیئر ہوئے ہیں PMGSY میں. CRF کا پروجیکٹ جو ہمارا جو ہے فیز 2 کا, وہ بھی جو اس کا بھی کام چل رہا ہے جو شادرہ شریف تک ہے, اور مجھے امید ہے کہ اس سال وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. بارہمولہ سے خادنیار اور پھر ذہن پورہ منجگرام سے ہوتے ہوئے نیچے ایک روڈ ان کو جو ہے بنانے کا ایک تھا, کچھ سروے بھی ہوا تھا کسی حد تک, بعد میں وہ ایسے ہی رکا پڑا. ہاں ویسا وہ روڈ کا ایک زمانے میں پروجیکٹ تھا لیکن وہ نہیں ہے. لیکن ہم نے جو ہے اس وقت CRF 1 میں ہم نے وہ جو ہے وہ ہم نے ذہن پورہ سے لیا تھا, سٹیج 1 جو تھا وہ ہمارا وہاں سے لیا تھا گنگل تک, اور اس کے بعد ہم نے گنگل سے جو ہے پرنپیلا سے جو ہے سٹیج 2 جو تھا وہ ہمارا جو ہے کام چل رہا ہے. اس میں مجھے امید ہے کہ اس سال وہ کمپلیٹ ہو جائے گا CRF کا. اور ایک روڈ ہم نے CRF کا جو تھا وہ گنگل سے جو ہے بجھاما لچھی پورہ لیا تھا. لیکن ذہن پورہ سے جو جس کی نہ ابھی اس پروجیکٹ کے بارے میں ابھی کوئی نہیں ہے جو کھادنیار سے جو آپ کہہ رہے ہیں. جی. ابھی اس کے بارے میں کوئی ایسی کوئی ابھی CRF میں یا PMGSY میں ابھی اس کا کوئی مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. ایک لفٹ اریگیشنز کو اپ گریڈ کرنے کا جو ہے لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تک ہی پہنچے, اس میں ذہن پورہ والے سے ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے, اور مجھے امید ہے کہ جو ہم نے جو اس میں کیپیکس بجٹ میں مانگا ہے, امید ہے کہ اگر کیپیکس بجٹ میں ہمارا کیپیکس بجٹ کام ہو گیا اور ہمیں پیسے ملے تو ان سکیمز کو ہم جو ہے ان کو ہم کو اپ گریڈ کریں گے. ایک سوال اور کہ کچھ لوگ گلا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے ہمارے علاقوں میں نہیں آتے ہیں. نہیں ایسا نہیں. اس کو کیا ہم اب کی مصروفیات سمجھیں یا نہیں؟ ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں واحد MLA ہوں جو اپنی کانسٹیٹنسی میں فریکوینٹلی وزٹ کرتا ہوں. 10 دن اگر وہاں دیتا ہوں تو 10 دن یہاں آ کے ان کاموں کا بیک اپ کرتا ہوں کہ جن کاموں کو میں نے لوگوں سے بات کی ہے سیکٹریٹ میں ڈویژنل لیول پہ. ذہن پورہ, اجارہ, منجگرام, پہلی پورہ, ناگاناڑی وغیرہ کا ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں فریکوینٹلی علاقوں کا وزٹ کرتا ہوں. اب یہ ہے کہ پچھلے 3 مہینے پہلے ہمارا سیشن چل رہا تھا. سیشن ختم ہوا تو ڈیولپمنٹ ورک کی مصروفیات شروع ہو گئی, میٹنگ شروع ہو گئی تو ان میں لگے. اس کے ساتھ ہی پھر یہ جنگ والے حالات ہو گئے اور 4 دن جنگ چلی, اور آپ دیکھیے کہ 50,000 لوگ ہمارے اس کو شفٹ ہوئے, ہمیں ایویکویٹ کرنے پڑے. اور ہم نے جو ٹائملی ایویکویشن کی
उससे हमारे लोगों की जानें बची हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ सबसे कम एक डेथ हुई और उसका रीज़न यही था कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क रही और हमने टाइमली लोगों को निकाला। माली नुकसान तो ज़रूर हुआ है और चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ विज़िट किए और हमने उनसे यही कहा है कि भाई कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि हमारा कसूर नहीं है। कन्फ्लिक्ट जोन की वजह से हम पे ये मुसीबत आई है, हम पिसे जा रहे हैं। और जिस तरीके से उस दौरान में बारामूला की अवाम, शहरी की अवाम ने हमारे लोगों को प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त और अपने घर के दरवाजे खुले रखे और उनका खिदमत की, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं उनका कैसे शुक्रिया अदा कर सकूं। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उनको उसका अजर दे और हमें भी कभी मौका दे मिले कि हम भी उनकी खिदमत कर सकें। अपने यूथ्स के नाम क्या कहेंगे जो आपको बहुत चाहते हैं? नौजवानों से मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले से नो टू ड्रग्स, क्योंकि ड्रग्स वाली लानत जो है बड़ी बुरी तरह फैली हुई है। अल्लाह पे भरोसा करें, मेहनत करें और हमारी भी कोशिश है कि हम आपकी मुश्किलात को, आपकी बेरोज़गारी को दूर करें। जितना हमसे हो सकेगा इंशाअल्लाह रब्बिल अज़ीम हम उनकी करेंगे। बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते, टेक्निकल स्किल्स को हम बढ़ावा दे रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारी ये कोशिश है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स आएँ जिसमें हमारे बच्चे जो हैं वो टेक्निकली जो स्किल बच्चे हैं वो उसमें लग सकें। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी नौजवानों के लिए। मेरा तो यही रहता है कि किसी न किसी तरीके से नौजवानों की मदद की जाए और इंशाअल्लाह मैं उनके लिए 24/7 खड़ा हूँ। डॉक्टर साहब, आपने स्टार मीडिया प्रोडक्शन से बात की और खुले दिल से हमारे सवालात का जवाब दिया, हमारे ने अवाम के इस्तफसारात का। हम इसके लिए बहुत ज़्यादा आपके मशकूर और ममनून हैं। एक मरतबा फिर शुक्रिया शाकिर साहब। हम अवाम के खादिम हैं। अवाम ने जो मोहब्बत, जो शफ़क़त हम पे निछावर की और बिलखुसूस मुझ पे इलेक्शन के दौरान ख़ास तौर पर मेरे नौजवानों ने और मेरी माँओं ने, मेरी बहनों ने, मेरे बच्चों ने जो मेरे लिए दुआएं की और एक हिस्ट्री क्रिएट की उड़ी की पॉलिटिक्स में। सब जमातें एक तरफ और मैं एक तरफ था और भारी अक्सरियत से हाईएस्ट वोटर टर्न आउट किया और सबसे ज़्यादा वोट मुझे उड़ी की अवाम ने पूरे कश्मीर प्रोविंस में सबसे ज़्यादा वोट दिए और एक जो मोहब्बत दी है। मेरी पूरी ही कोशिश है कि मैं उनकी उस मोहब्बत का, उस प्यार का, उस शफ़क़त का, उसी मोहब्बत और उसी शफ़क़त से उनकी खिदमत कर सकूं और उनका जवाब दे सकूं। हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी हम वक्तन फ़वक्तन आपको तकलीफ़ देते रहेंगे, आपकी मसरूफ़ियात से कुछ मिनट्स चुरा के लोगों के नाम वक़्फ़ किया करेंगे इंशाअल्लाह। ज़रूर, शुक्रिया शाकिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर सज्जाद शफ़ी साहब। हम किस हद तक कामयाब हुए, आपके इस्तफसारात, आपके मसाइल, हालांकि डॉक्टर साहब बिल्कुल बाखबर हैं उनसे, हमें बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने इन्हीं को ज़्यादा जो है थोड़ा सा छेड़ने की कोशिश की तो इन्होंने खुद ही उसको जो है एलाबरेट किया। आप अपने कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजें, अपनी कीमती राय हम तक पहुंचाना ना भूलें। एक चीज़ आपको बताता चलूं, ये जो अपने जो है ना जहन में ठान ली है, वेल डन, ट्रू, एब्सोल्युटली, ये छोड़िए। आप अपने मन से कमेंट लिखे, खिलाफ भी लिखे, हमें कोई गिला नहीं होगा, हम आपको वेलकम करेंगे, उससे हमारी तस्हीह होगी। तो आप लिखें अपने तासुरात, अपने ख्यालात हम तक पहुँचाएँ, हम किस हद तक कामयाब हो रहे हैं। आपके मसाइल मुख्तलिफ जो अथॉरिटीज़ या मुख्तलिफ जो नुमाइंदगान हैं उन तक पहुँचाने में या मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं, पॉडकास्ट से आपसे लेते हैं इजाज़त इस वादे के साथ कि मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत, किसी और पर्सनैलिटी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह आपका और हमारा हामी व नासिर।